نے اسے جنت عطا فرما دی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے۔ میرے آقا علیہ السلام 10 قسم کے حقوق میرے محبوب نے بیان فرمائے۔ جو کہ وقت قلیل ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جب صحابہ سے پوچھا اتدری ما حق الجار، صحابہ پتہ ہے پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں، جانتے ہو؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ بیان فرمائیں کہ پڑوسیوں کے حقوق کیا کیا ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اذا استعانک اعنتہ، پہلا حق فرمایا جب کوئی پڑوسی تیرے دروازے پہ آ کے تجھ سے مدد مانگے کسی لحاظ سے، اعنتہ تو تیرا یہ حق بنتا ہے کہ تو اس کی مدد کر۔ اعنتہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ جو عبادت اور استعانت کو ایک معنی میں لینے والے وہ میرے محبوب کے لفظوں پہ غور کریں۔ فرمایا جب تمہارا پڑوسی آ کے تجھ سے مدد چاہے اعنتہ تو اس کی مدد کر۔ پتہ چلا عبادت اور ہوتی ہے، استعانت اور ہوتی ہے۔ عبادت صرف رب کی ہے، استعانت ایک پڑوسی اپنے پڑوسی سے بھی کر سکتا ہے، یہ شرک نہیں بنا۔ میرے محبوب فرماتے ہیں اذا استعانک، جب تمہارا پڑوسی تم سے مدد مانگے تو تم اس کی مدد کرو۔ دوسرا حق یہ ہے وَإِذَا اسْتَقْرَضَكَ أَقْرَضْتَهُ، اگر تمہارا پڑوسی تمہارے دروازے پہ قرض لینے آ جائے اور تمہارے پاس گنجائش بھی ہو تو فرمایا أَقْرَضْتَهُ، تو تیرا حق بنتا ہے کہ تم اسے قرض حسنہ دو، قرض دے کے اس کی جو ہے ضرورت کو پورا کرو۔ تیسرا حق اِذَا افْتَقَرَ عُدْتُ عَلَيْهِ، جب تمہارا پڑوسی مفلس ہو جائے، نادار ہو جائے، حاجت مند ہو، حاجت ہو اسے اور تمہیں پتہ بھی ہو کہ اسے حاجت ہے، مفلس ہے، نادار ہے، تو میرا آقا فرماتے ہیں عُدْتُ عَلَيْهِ، اس کی حاجت کو پورا کرو، اس کی ضرورت کو پورا کرو۔ چوتھے نمبر پہ فرمایا وَإِذَا مَرِضَ عُدْتَهُ، بیمار ہو تو اس کی تیمارداری کرو۔ وَإِذَا أَصَابَهُ خَيْرٌ حَنَّقْتَهُ، اور جب اسے کوئی خوشی ملے، اس کے گھر کوئی خوشی آئے تو حسد میں نہ چلو کہ اسے کیوں مل گیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اس کے دروازے پہ جاؤ، دروازے پہ جا کے دستک دو، جب پڑوسی باہر آئے تو اسے اس خوشی پہ مبارکباد دو۔ مبارکباد دینا یہ بھی پڑوسی کا حق ہے کہ اس کے گھر میں کوئی خوشی آئی ہے تو تم اسے جا کے مبارکباد دو۔ وَإِذَا أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ عَزَّيْتَهُ، اور جب اسے کوئی مصیبت پہنچے تو تم جا کے اس سے جو ہے عزیت کرو، مطلب یہ ہے کہ اس کے دکھ کے اندر جا کے شریک ہو، حوصلہ دو اسے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اِذَا مَاتَ اتَّبَعْتَ جَنَازَتَهُ، جب وہ فوت ہو جائے اس کی نماز جنازہ پڑھو، یہ بھی حق ہے۔ اور فرمایا وَلَا تَسْتَطِيلَ عَلَيْهِ بِالْبِنَاءِ، میرے آقا فرماتے ہیں دیکھو میرے نبی کی نگاہ نبوت، اس وقت تو 2 منزلہ مکان کوئی نہیں بناتا تھا، میرے نبی کی نگاہ 14 صدیوں کے اندر بننے والے مکانوں کو بھی دیکھ رہی تھی۔ سبحان اللہ، کیا لفظ بولے میرے نبی نے۔ آج کوئی کہے کہ نبی کو تو آج کی صورتحال کا پتہ ہی نہیں تھا کہ یعنی 14 صدیوں کے بعد کیا ہو جانا ہے، تو اس کے تو میرے محبوب نے کوئی احکام ہی بیان نہیں کیے۔ تو اسے یہ حدیث پڑھ کے سوچنا چاہیے کہ صحابہ کے دور میں تو ایسی صورتحال ہی نہیں تھی کہ کوئی 4 منزلہ مکان بنا، ایسی صورتحال تو حضور کی ظاہری حیات میں معاملہ ہی نہیں تھا، لیکن نبی کی نگاہ آج کے بننے والے مکان کو بھی دیکھ رہی تھی، آج کے بننے والی کوٹھیوں کو بھی میرے نبی کی نگاہ دیکھ رہی تھی، اور اس لحاظ سے بھی احکام بیان کیے۔ لفظ بولے فرمایا وَلَا تَسْتَطِيلُ عَلَيْهِ بِالْبِنَاءِ، فرمایا کوئی بندہ اپنے گھر کی عبادت اونچی نہ کرے، اتنی اونچی کہ تَحْجُبُ عَنْهُ الرِّيحُ، کہ وہ اپنے پڑوسی کی ہوائی روک دے، اتنا گھر تمہارا اونچا ہو جائے کہ پڑوسی کے گھر تک جو ہوا چلتی ہے وہ بھی وہاں تک نہ پہنچے تمہاری اونچی بلڈنگ کی وجہ سے۔ لیکن آگے چھوٹ دے دی کہ اگر کوئی ایسا کرے تو پھر اجازت کس لحاظ سے ہے، کون ایسا کر سکتا ہے؟
الا باذنہ، اپنے پڑوسی سے پوچھ لے کہ میں یہ کام کرنے لگا ہوں، تمہیں کوئی اذیت تو نہیں، تمہاری اجازت ہے۔ اور اگر پڑوسی خوش ہو کے اجازت دے دے تو پھر کوئی حاجت نہیں، پھر بلا 10 منزلہ بنا دو۔ لیکن اگر اسے اعتراض ہو تو میرے آقا فرماتے ہیں یہ بھی اس کے حقوق کو پامال کرنا ہے، اس سے پوچھ کے یہ کام ہو سکتا ہے کہ اس کی ہوا کو روکنا یہ بھی اس کے حقوق کی پاسداری نہیں ہے۔ اگر کوئی عمارت اونچا بنانا چاہے تو پڑوسی کی اجازت لے کے یہ کام کرے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں وَلَا تُؤْذِيهِ بِقُطَاعِ قِدْرِكَ إِلَّا أَن تَغْرِفَ لَهُ مِنْهَا۔ قربان محبوب تمہارے فرمان پہ، میرے آقا فرماتے ہیں اپنے ہنڈیا کے تڑکے کی بو سے اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ کہ تم گھر میں گوشت پکا رہے ہو، بریانی بن رہی ہے، اور اسے تڑکا جب لگاؤ تو اس کی خوشبو پہ تو پابندی نہیں، وہ تو فضا میں شامل ہوتی ہے۔ فضا میں جب شامل ہوگی تو پھر پڑوسی کے گھر تک بھی پہنچے گی۔ ہو سکتا ہے جو کھانا تیرے گھر میں بن رہا ہے پڑوسی میں وہ بنانے کی جو ہے وہ ہمت اور طاقت نہ ہو، اور وہ خوشبو وہ بو جو ہے وہ بچوں تک بھی پہنچے، جس کے والدین یہ صورتحال اپنے بچوں کے لیے مہیا نہیں کر سکتے، اور اس سے بھی پڑوسیوں کو تکلیف ہوگی۔ ہاں اگر تم اپنی اس بو پہ پابندی نہیں لگا سکتے، اسے تم نہیں روک سکتے، تو پھر اگلا کام کیا ہے؟ فرمایا الا ان تغرف له منها، پھر ایک چلو برو ہنڈیا سے اور ایک چھنی میں وہ سالن ڈال کے اپنے پڑوسی تک بھی پہنچا دو کہ ہم نے یہ بنایا تھا، لہذا اس کی خوشبو تمہارے گھر تک پہنچی ہے۔ خوشبو پہ تو پابندی ہم نہیں لگا سکے، لیکن نبی نے اگلا حق بیان کیا ہے، ہم نے اس پہ عمل کر دیا ہے کہ ہم خود نہیں کھا رہے، پہلے تمہارے گھر بھیجا ہے پھر خود کھایا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اپنے ہنڈیا کی بو سے اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دو۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حق یہ بھی بیان کیا، فرمایا وَإِنِ اشْتَرَيْتَ فَاكِهَةً، اگر پھل خریدو، اللہ نے تمہیں ہمت دی ہے، توفیق دی ہوئی ہے کہ تم پھل خرید سکتے ہو اس مہنگائی کے دور میں، تو اگر خریدو پھل فَهْدِي لَهُ، تو کچھ پھل توفیقاً اپنے پڑوسی کو بھی دے دو۔ میرے آقا فرماتے ہیں وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، یہ دینا فرض واجب نہیں، اگر یہ کام تم نہیں کر سکتے کہ تم اتنا لائق ہی نہیں ہو کہ پڑوسی کو تحفہ بھی دو، تو میرے آقا فرماتے ہیں پھر اگلا کام یہ کرو کہ فَأَدْخِلْهَا سِرًّا، اسے سفید شاپر میں ڈال کے نہ لے جاؤ، فَأَدْخِلْهَا سِرًّا، گھر میں داخل کرو تو خفیہ طریقے سے چھپا کے، کہ کہیں تمہارے پڑوسی کے بچوں کی نظر اس پھل پہ نہ پڑے، کہ وہ پھل دیکھ کے کہیں اپنے والدین سے جا کے اس کا تقاضا نہ کرے کہ ساتھ والے تو یہ پھل کھائیں، ہمیں بھی لا کے دو، اور وہ یہ لا کے نہ دے سکے تو کہیں تمہارے اس عمل کی وجہ سے وہ باپ لاجواب نہ ہو جائے اپنی اولاد کے سامنے۔ اگر یہ کام ہوا تو تمہیں اس کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ یہاں تک بیان کیا کہ پھل کھا کے اس کے چھلکے باہر نہ پھینکو کہ کہیں پڑوسیوں کے بچوں کی نظر اس پہ نہ پڑے۔ اگر تم ہدیہ نہیں دے سکتے تو پھر کھانا ہے تو چھپا کے کھاؤ، گھر میں لانا ہے تو چھپا کے لاؤ۔ میرے محبوب نے اگلی بات بیان کی، فرمایا وَلَا يَخْرُجُ بِهَا وَلَدُكَ لِيَغِيظَ بِهَا وَلَدَهُ، فرمایا جب اپنے بچوں کو وہ لا کے پھل دو تو ان پہ پابندی لگاؤ کہ یہ پھل دے کے تم نے باہر نہیں نکلنا، یہاں گھر میں بیٹھ کے کھانا ہے، کہ تم کھاتے ہوئے باہر گلی میں نکل جاؤ، پڑوسی کے بچے دیکھ لیں اور وہ جا کے اپنے والدین سے تقاضا کریں اور وہ ان کی یہ حاجت پوری نہ کر سکے، میں اس کا ان کے والدین کے دل میں جو اذیت اور تکلیف پہنچے گی، چونکہ اس کا سبب تیرا عمل بنا ہے، لہذا اگر انہیں تم نے ان تک نہیں پہنچایا تو پھر یہ پابندیاں تم پہ لازم ہیں کہ چھپا کے لاؤ، چھپا کے کھاؤ، بچوں کو باہر نہ لے کے جانے دو۔ میرے محبوب فرماتے ہیں یہ حقوق ہیں، ان کی پاسداری جو کرے گا